باورچی خانے میں الماس اور مہرو کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ مہرو کا انداز تناؤ بھرا تھا، وہ سوچوں میں گم غصے میں کام کر رہی تھی۔ الماس جو اسے کافی دیر سے خاموشی سے نوٹس کر رہی تھی، گہریا لے کر بولی، مہرو میری جان کیا بات ہے؟ کیوں خود سے الجھ رہی ہو؟ مہرو نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ الماس پھر سے اس سے مخاطب ہوئی، مہرو بیٹی مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مہرو نے ایک دم غصے سے ماں کی طرف دیکھا اور رونے والے لہجے میں بولی، ماما میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سوائے محرومیوں کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بچپن سے اب تک آپ کو یہاں کے نوکر کے طور پر دیکھا ہے اور آپ کی ساری زندگی یوں ہی گزر گئی، اور اب ممانی نے اب مجھے ساری زندگی اپنی نوکرانی بنانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ نفرت ہے مجھے اس اسد سے، گھن آتی ہے مجھے اس سے۔ الماس نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی اور مہرو سے مخاطب ہو کر بولی، تو تم کیا سمجھتی ہو تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا جیسے؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ الماس اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، جیسے مایا کے لیے آیا ہے۔ یہ کہہ کر الماس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہرو یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی، ماما مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے سب کچھ تو آپ ہیں، وہ ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ الماس خود کو سنبھالتے ہوئے مہرو سے نظریں چراتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تمہیں کچھ نہیں دے پائی۔ شام کا وقت تھا، سب گھر آ چکے تھے۔ باورچی خانے سے بہترین قسم کی دل للچانے والی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ الماس نے ٹیبل پہ کھانا لگایا۔ جبکہ مہرو کچن کا کام سنبھالتی رہی۔ سب کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ منظور صاحب شہریار سے بولے، کیسا رہا تمہارا دن بیٹا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ شہریار سلاد کی پلیٹ سے ٹماٹر کا سلائس اٹھاتے ہوئے بڑے پراعتماد انداز سے بولا، نہیں انکل، مسئلہ کیسا؟ ساری دنیا اپنی ہی تو ہے۔ اسد کھسیانی سی ہنسی ہنسا۔ شہریار نے سنجیدگی سے اسے گھور کے دیکھا۔ اب کی بار اسد نے اس کی اس بات کو نوٹس کیا، لیکن چپ ہو گیا۔ الماس نے کچن سے کھانے کی کچھ اور چیزیں لا کر ٹیبل پر رکھی تو شہریار نے چونک کے الماس کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے زہرا کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ گھر کے تمام افراد سے مل چکا تھا، تو پھر یہ نیا چہرہ کون تھا؟ زہرا بخلا کے بولی، شہریار ان سے ملو، یہ الماس ہے، منظور صاحب کی بہن، یہ بھی یہیں رہتی ہیں ہمارے ساتھ۔ شہریار نے بڑے احترام بھری نظروں سے الماس کو دیکھا اور احتراماً اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کہا، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ کل نہیں مل پایا میں آپ سے، سوری۔
الماس خوش ہوتے ہوئے بولی، بیٹھو بیٹا، کوئی بات نہیں، اصل میں کل میں ذرا کچن میں مصروف تھی۔ شہریار بیٹھ گیا اور سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ شہریار اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے منظور صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، امید ہے اب میں گھر کے سب لوگوں سے مل چکا ہوں۔ آیا بولی، کافی ملنسار ہیں آپ۔ شہریار نے مسکرا کے مایا کو دیکھا اور کہا، کیوں آپ کو پسند نہیں؟ مایا خوش ہوتے ہوئے بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، اب گھر کے سب لوگوں سے ملنے کے لیے کافی بے چین لگتے ہیں۔ شہریار نے چہرے پہ میٹھی اور معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ سوالیہ نظروں میں جواب دیا، مجھے جن سے ملنا چاہیے تھا ان سے مل چکا ہوں میں، ہے نا؟ اس نے مایا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد کھانے کے ساتھ ساتھ سب لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہے، جبکہ شہریار اور مایا نظروں اور مسکراہٹوں کی زبان میں سب کے سامنے سب سے پوشیدہ گفتگو کرنے لگے۔ زہرا یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھ گئے۔ زہرا شہریار سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا کمرہ ٹھیک ہے نا تمہارا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شہریار بولا، آنٹی میں اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اصل میں کمرہ تبدیل کرنا چاہوں گا۔ منظور صاحب فکر مند انداز میں بولے، کیوں بیٹا، ہم نے گھر کا سب سے بہتر کمرہ تمہارے لیے منتخب کیا تھا۔ شہریار صوفے پہ ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا اور مایا کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دیا، نہیں انکل، مسئلہ تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن مجھے ذرا پرائیویسی چاہیے تھی اسٹڈی کے لیے، بس۔ زہرا بولی، ہاں تو بیٹا کوئی بات نہیں، کل مایا تمہیں گھر کے سب کمرے دکھا دے گی، جو تمہیں پسند ہو تمہیں مل جائے گا، پھر چاہے وہ ہمارا اپنا بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو۔ حسن نے حیرت سے زہرا کو دیکھا لیکن چپ رہا۔ زہرا مایا سے مخاطب ہو کر بولی، مایا کل شہریار کو گھر کے سب کمرے دکھانا تاکہ وہ اپنی مرضی کا کمرہ منتخب کر لے۔ اور ابھی اچھی سی کافی بنا کر لاؤ سب کے لیے۔ مایا کچن میں جا کر مہرو کو کافی بنانے کا بول کر خود اسی کے پاس کھڑی ہو کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ شہریار افسرانہ انداز میں اسد سے مخاطب ہوا، مامو جان اگر برا نہ مانے تو کمرے سے میرا بلو والا سوٹ کیس لے آئیں گے؟ ماما نے جو تحائف بھیجے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے وہ آپ سب کو دے دوں۔ اسد کو یہ اچھا نہیں لگا، وہ آگے حماد سے بولا کہ وہ جا کر بیگ لے آئے۔
حماد چلا گیا، لیکن شہریار نے اسد کو ایسے انداز میں دیکھا جیسے اسے اسد کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی، اور اسد نے بھی اب کی بار اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ اتنے میں مایا کافی لے آئی